جنات کے بارے میں عقائد و معلومات۔ جنات کے بارے میں اسلامی عقائد و معلومات اس مختصر سی ویڈیو کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں انسانوں کے علاوہ دیگر بے شمار مخلوق بھی آباد ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جن کے متعلق مختلف کہانیاں اور واقعات موجود ہیں، جیسے عنقا پرندہ یا ڈائنوسارس وغیرہ۔ بعض وہ ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہمارے ارد گرد پائے جانے والے بے شمار انسان اور حیوانات، چرند پرند وغیرہ۔ بعض وہ ہیں جنہیں ہم انسانی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، ہاں البتہ محسوس ضرور کر سکتے ہیں، جیسے ہوا، خوشبو اور بدبو وغیرہ۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو یہ کہے کہ چونکہ میں نے ہوا کو نہیں دیکھا اس لیے میں اسے نہیں مانتا، میں خوشبو کو نہیں مانتا کیونکہ میں نے اسے دیکھا نہیں ہے، بلکہ صرف محسوس کر لینے پر ہوا کے وجود کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ بعض وہ ہیں کہ جنہیں مختلف آلات کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ انہیں بغیر کسی آلے کے دیکھنا انسانی آنکھ کے بس کا کام نہیں، جیسے ہمارے گرد و نواح میں پائے جانے والے ان گنت جراثیم، ہمارے خون میں پائے جانے والے ہیموگلوبن، وائٹ سیلز، جسم میں پائی جانے والی بیماریاں، کیلشیم، پروٹین، وٹامنز، کس کی کتنی مقدار موجود ہے، کتنی کمی ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ بے شمار افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان بیان کر دیا اشیاء میں سے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم سب مانتے ہیں کہ ان کے وجود ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایسا کیوں ہے؟ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ان چیزوں سے انکار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے وجود کا بتانے والے لوگ بے شمار ہیں، اس لیے اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن جب اتنی بڑی تعداد بتا رہی ہے تو مان لینے میں ہی عافیت ہے کہ ان کا وجود ہے۔ اب غور فرمائیے، ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ جسے اس کی اصلی حالت میں ہم اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، البتہ اللہ پاک نے اس کے نبیوں اور رسولوں نے، صحابہ کرام، تابعین و صالحین، اولیاء علماء نے بتایا کہ نظر نہ آنے والی ایک مخلوق جنات بھی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف بڑی تعداد کو دلیل بنا کر نظر نہ آنے والے جراثیم، خون کے سفید و سرخ اجزاء اور کیلشیم وغیرہ کے وجود کا اقرار، اور دوسری طرف معاذ اللہ جنات کا انکار؟ یقیناً یہ تضاد اور کم عقلی کی بات ہے، کیونکہ جب سب سے سچے ہمارے رب اور اس کے سچے رسولوں، بے شمار اولیاء اور علماء نے فرما دیا کہ جنات کا وجود ہے، تو بس بندہ مومن کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جنات کا وجود ہے۔ جنات کے وجود کا انکار دائرہ اسلام سے نکل جانے کا سبب ہے۔ جنات کا انکار کرنا کیسا؟ بعض لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ جنات کا کوئی وجود نہیں ہے، البتہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے جنات کے وجود کا انکار لازم آتا ہے، جیسے یہ کہنا کہ جنات تو بدی کی طاقت کو کہتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، شیطان یا شریر جنات کو بدی کی طاقت کہنا در حقیقت ان کے جسمانی وجود کا انکار کرنا ہے، اور یہ کفر ہے۔ جیسا کہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ الجن کے نام سے پوری ایک سورت ہے، اور جنات کے وجود کا انکار گویا قرآن پاک کی آیات کا انکار ہے، کیونکہ اللہ پاک جنات کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی، یعنی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ جن کیا ہیں اور وجہ تسمیہ؟ لغت میں جن چھپے ہوئے، ڈھانپے ہوئے اور خفی کو کہتے ہیں۔ جن کو اس لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ جنات کی قسمیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کی مختلف شکلوں کے بارے میں فرمایا، جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، جن کے پر ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوم، سانپ اور کتے اور سوم جو سفر اور قیام کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات کے وفود اور گروہوں کا آنا، قرآن کی صورت بھول جانے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنی خوراک کے لیے برگاہ مصطفیٰ میں سوال کرنا وغیرہ ایسی بے شمار احادیث ہیں کہ جن سے جنات کا وجود روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک چاہے تو ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں۔
تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے سر جھکا لیے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شعب الحجون میں داخل ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ سنی۔ میں نے شدید شور بھی سنا، حتیٰ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور حضور کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ کی آواز مبارک سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب بادل کی طرح جھٹنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ غائب ہو گئیں۔ اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے استفسار فرمایا، کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی، اللہ پاک کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ جنات کو عصا مبارک سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ حضور نے فرمایا، وہ نصیبین کے جنات تھے۔ میں نے عرض کی، میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق فیصلہ کر دیا۔ جنات کی تفصیلی معلومات کے لیے حضرت علامہ بدر الدین ابو عبداللہ محمد حنفی علیہ رحمہ کی کتاب احکام المرجان فی احکام الجان اور حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان، نیز مکتبۃ المدینہ کی کتاب قوم جنات اور امیر علیہ سنت کا مطالعہ بے حد مفید ہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسول عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔